پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام کی آمد کی جو تیاریاں ہیں ان تیاریوں میں بات کعبۃ اللہ کی آباد کاری تک پہنچی تھی. بات بہت تفصیلی ہے، بس میں مختصر ذکر کروں گا. ابھی اس پہلو کی طرف میں دوبارہ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چند چیزیں ذکر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور نافع کی قرأت میں ہے من انفسکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں سے، یعنی تمہارے اندر سے ہی ہم نے پیغمبر کو تمہاری طرف بھیجا ہے. تمہارے اندر سب سے عزت اور اکرام والا بندہ یہ تمہارے اندر آیا ہے. یہ چونکہ ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن اس کا پہلے پہلو کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ دو باتیں میں یہاں ذکر کروں. ابتدائے آفرینش یعنی کائنات کی ابتدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں کچھ چھوٹی سی بات میں پہلے کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ نسب والا، اس کو پکڑیں گے، سب سے اعلیٰ نسب والا اور سب سے اعلیٰ حسب والا، سب سے بلند مرتبے والا، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے ہو چاہے وہ حسب کے اعتبار سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات منوائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے اوپر تک جتنا بھی نسب ہے وہ معاذ بن عدنان تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نذر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کذب النسابون، نسابون جو اس کے بعد بیان کرتے ہیں وہ غلط بیان کرتے ہیں. ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر سیدنا ابراہیم تک کچھ نسب کے حصے بیان فرمائے ہیں، لیکن وہ بھی احتمالی ہے، تاریخی بنیاد پر ہے، جغرافیائی بنیاد پر ہے. اس سے اوپر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا اس کے اوپر اس کی کوئی سچائی بیان نہیں فرمائی. بعض حضرات نے 30 واسطے بیان کیے معاذ بن عدنان سے لے کے حضرت ابراہیم تک، اور بعض حضرات نے 40 واسطے بیان کیے. لیکن سب میں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہر ایک جو آپ کے نسب کی اس کڑی میں شامل ہے، جو اس کڑی میں شامل ہے، وہ ہر بندہ ایسا ہے جو انتہائی ممتاز ہے. اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ تاریخ میں ایسا بڑا مقام کبھی کسی دوسرے کا نہیں ہو سکا. یہ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دیا ہے. چنانچہ طبرانی میں روایت ہے کہ جب معاذ بن عدنان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، کہ جب یہ 40 بندے ہو گئے، یعنی ان کے خاندان کے 40 لوگ ہو گئے، تو انہوں نے اپنے علاقے کے دائیں بائیں جو جگہ ہیں ان جگہوں پر ظاہر بات اپنا قبضہ جمایا، اور قبضہ جما کے اپنا اختیار اور تسلط بنانے کے لیے شبخون مارے جاتے ہیں، اور پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا. چنانچہ معاذ بن عدنان نے ایک ٹولی، ایک قافلہ جو آیا ہے، جب یہ 40 لوگ ہو گئے تو انہوں نے ایک ٹولی کے اوپر حملہ کیا. اور یہ جو ٹولی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تھی. اب ان کو تو نہیں پتا تھا یہ حضرت موسیٰ کے حواری ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے کہ انہوں نے ہمیں فلاں جگہ نقصان پہنچایا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی. فدعا علیہ موسیٰ ابن عمران، موسیٰ ابن عمران نے ان کے خلاف بد دعا کی. معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے، یا ربی ہؤلاء، اے میرے پروردگار یہ جو لوگ ہیں، قلت معد، یہ معد جو اولاد ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ فقط اغاروا علی عسکری، انہوں نے میرے لوگوں کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو آپ ان کو یا تو اصلاح کریں یا پھر ان کو تباہ و برباد کر دیں. تو فاوحى اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی اور کہا اے موسیٰ ابن عمران، بات سن، لا تدعو علیہ، ان کے خلاف بد دعا نہیں کرو.
ان کے خلاف اپنے پیغمبر سے کہہ دیا، ان کے خلاف بد دعا نہیں کرنا۔ فإن منهم النبی الأمی النذیر البشیر، کیونکہ ان کی اولاد میں ایک پیغمبر آنا ہے جو کہ نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے۔ ومنهم الأئمة المرحومہ امۃ محمد، ان کے اندر ایک امت آنے والی ہے جس میں بڑے بڑے ائمہ آئیں گے، وہ امت محمد کے ہوں گے۔ الذین یرضون من اللہ بالیسیر من العمل، کہ اللہ ان کے چھوٹے سے عمل سے راضی ہو جائے گے، اور یرضون من اللہ بالیسیر من الرزق، اور اللہ تھوڑا سا ان کو رزق دیں گے، وہ اس رزق پر راضی ہو جائیں گے۔ فَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ ان سب کو جنت میں داخل کر۔ تو لمبی روایت ہے، وجہ اس کی کیا بتائی؟ وجہ اس کی یہ بتائی کہ بیقول، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اے موسیٰ، آپ ان کے خلاف بد دعا مت کرو۔ سونا یہ معد جو ہے، معد کی اولاد کے اندر کچھ لوگ تھے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کے زمانے کے پیغمبر سے ارمیا، یہ ہزاروں واقعات، میں آپ کو ایک دو واقعات سنا رہا ہوں، ہزاروں واقعات ہیں جو ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، بس ایک دو واقعات جو کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو۔ ان کے پیغمبر سے ارمیا، اللہ رب العزت نے حضرت ارمیا پر وحی نازل فرمائی، اور وحی نازل فرمائی اس میں جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کہا کہ اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ بخت نصر، اللہ نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا، لہذا بخت نصر آئے گا اور یہ سب عربوں کو برباد کرے گا، تباہ کرے گا۔ لیکن آپ ایسا کرو کہ معد بن عدنان کو لو اور اپنے براق پر سوار کرو اور ان کو یہاں سے دور شام کی طرف لے کر جاؤ۔ چنانچہ معد کو لیا اور ان کو شام کی طرف لے گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کی تربیت ہوئی، بنی اسرائیل میں ان کا خیال رکھا گیا۔ اور تو حضرت ارمیا نے جب اللہ سے پوچھا کہ اللہ جی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کا اتنا خیال رکھا اور بخت نصر سے ان کو بچایا؟ کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی اولاد میں پیغمبر آنا ہے جس نے آ کے ان کی حکومت کی دوڑ سنبھالنی، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عکاسی کرتے ہیں اور امت کو بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بت پرستی تھی، لیکن اس سے پہلے کوئی بت پرستی عرب میں نہیں تھی۔ عرب میں ملت ابراہیمی تھی، اور ملت ابراہیمی کے حوالے سے معاملات ہوتے تھے، ملت ابراہیمی کے ساتھ ہی اس امت کو چلایا جاتا تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا قد مات علی ملت ابراہیم، یہ ملت ابراہیم پر فوت ہوئے۔ چنانچہ جتنے لوگ آپ کے نسب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سارے اپنے زمانے کے محترم تھے اور مکرم تھے اور محتشم تھے۔ ہر کا تذکرہ کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے، لیکن میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم، ان کا نام بعض روایتوں میں عامر ہے، بعض روایتوں میں عمر ہے، لیکن جو ہاشم تھے یہ ہاشم کہتے ہیں سریر بنانے والا، سریر بنانے والا۔ عرب کے اندر قحط پڑا، اور قحط اتنا خطرناک پڑا کہ لوگوں کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے اور بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ تو ہاشم نے اپنے 10,000 اونٹ ذبح کیے، 10,000 اونٹ ذبح کیے اور سب کا گوشت بنایا، اور عرب کے مختلف علاقوں میں رکھوایا کہ گوشت بناؤ اور جتنے مہمان آئے روٹی بناؤ اور شوربے میں ڈالو اور سب کو روٹی کھلاؤ۔ تو کہنے لگے من ہوا ہاشم، یہ ہاشم یعنی سرید والا کون ہے جو اتنا سب کچھ کھلا رہا ہے؟ تو نام تو عامر تھا، یہ نام عامر تھا، لیکن نام ہاشم پڑ گیا کہ اپنی اس جود و صفا کی وجہ سے، یعنی جو آپ کے نسل میں شامل تھا اس کو اللہ نے ہر زمانے میں ممتاز کیا۔ اس کی ایک مثال میں ہاشم کے حساب سے دے رہا ہوں۔ ہاشم کے چہرے پہ نور نبوت چمکتا تھا۔ آج ہمارے زمانے میں کسی بندے کی رسپیکٹ اور اس کی عزت اور اس کے معیار کے لیے دیکھتے ہیں اس کا گھر کیسا ہے، اس کے معیار کے لیے دیکھتے ہیں اس کے پاس گاڑی کیسی ہے، اس کا لینگویج ایکسنٹ کیسا ہے، یہ بولتا کس انداز سے، یہ دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے کیسے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں ان سب چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، شخصیت کو پہچانتے تھے، اس کی ذات کی صفات کو پہچانتے تھے، اس کی ذات سے جڑی ہوئی چیزیں مثلا گھر ہے، شہر ہے، ان چیزوں سے لوگوں کو نہیں پہچانا جاتا تھا۔
چنانچہ آج تو کہتے رجال کا زمانہ ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی بس یہی دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس اور بینگلور یہ سب چیز کیسی ہے تو اسی حساب سے اس کی عزت کرتے ہیں، ورنہ اس کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہاشم کی ایسی عزت تھی، اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جتنا جو کام کیا، جتنا بھی کام کیا 15 سے لے کے 25 سال کی عمر میں کیا، بس 25 سال کی عمر میں ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا۔ صرف 10 سال میں وہ نام کمایا کہ جو عمر ابن لوہی 350 برس میں کما کے گیا، وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں عمر ابن لوہی کی بات۔ ہاشم جو تھے انہوں نے عرب میں سال میں 1 مرتبہ تجارت ہوتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ تجارت کے لیے جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ تجارت کے لیے جائیں گے باہر آپ کو لوٹ لیں گے، کیونکہ ہر بستی اور جو علاقہ ہے آپ کو۔ چنانچہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ قیصر، کسریٰ اور دیگر جو ریاستیں تھے ان سب سے انہوں نے تعلقات بنائے۔ اسی کم عرصے میں تعلقات بنائے، اور تعلقات بنانے کے بعد انہوں نے سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے نکالے۔ چنانچہ عرب میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے نکالنا یعنی اپنی تجارت اور بزنس کے اندر یہ اتنے بڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا رسوخ قیصر اور کسریٰ تک پہنچا دیا تھا۔ اور ہاشم جو تھے اور بھی بے شمار صفات تھی، لیکن ان کے چہرے پہ جو نور نبوت چمکتا تھا تو قیصر روم کے کچھ عیسائی پادری تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی اولاد میں محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، لہذا ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کا نسل حسبی رشتہ آپ جوڑ لیجئے، سحری رشتہ آپ یعنی سسرالی رشتہ آپ کسی طریقے سے بنائیے۔ قیصر روم کی بیٹی اس زمانے کی سب سے بڑی خوبصورت اور ملکہ تھی، اور شہزادی اور ملکہ مانی جاتی تھی۔ قیصر روم نے ہاشم کو خط لکھا، باقاعدہ وہ خط کتابوں میں موجود ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا عزت دار انسان ہمارے گھر کا داماد بنے، لہذا آپ ہماری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول فرمائیں۔ لیکن ہاشم بھی تو ہاشم ہے نا، جی ہم اور آپ کفو نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، لہذا آپ کی بیٹی میرے پاس آ کے پریشان ہوگی اور میں آپ کی بیٹی کے پاس آ کے پریشان ہوں گا، لہذا میرے لیے کوئی مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ سحری رشتہ یعنی سسرالی رشتہ بناؤں، لیکن ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمارے وطن کی بنیاد اور ہمارے یہ سب چیزیں ان عوارضات کی بنیاد نے اس طریقے سے بڑا خوبصورت طریقے سے منع کیا۔ لیکن کیا ہے کہ ہاشم کی پیشانی پہ نور نبوت چمکتا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ نور بصیرت سے پتہ، رنگ اور خوبصورتی اور چال ڈال کپڑوں سے نہیں پتہ چلتا۔ چنانچہ ہاشم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر ہاشم نے ایک سفر میں مدینہ شریف کے اندر ایک شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد وہاں پر بچہ ہوا جس کا نام انہوں نے شیبۃ الحمد رکھا، اور یہ آگے تجارت میں گیا اور صرف 25 سال کی عمر میں ہاشم کا انتقال ہوا۔ یہ شیبۃ الحمد ہے۔ شیبۃ الحمد اصل میں عبد المطلب ہے، ہاشم کے بھائی سے مطلب نے دیکھا کہ ہمارا جو بھتیجا ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، تو وہ مدینے آئے، اور مدینے آ کے ان کی ماں سے کہا، ماں کا نام تھا سلمہ، ماں سے کہا کہ بھئی ہمارا بھتیجا آپ کے پاس ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ دے دیں۔ اور وہ جو سلمہ تھی وہ بھی تو ہاشم کی گھر والی تھی، غیرتی تھی، اور آج بھی وہاں پر جو قبیلہ آج بھی اس کا مقام موجود ہے، خاص طور پر اس کو 4 دیواری پہ بنا کے رکھا ہے، جس جگہ پر یہ سلمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال وغیرہ آباد تھے، اس جگہ کو خاص طور پہ الگ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہاں پر پہنچے ہیں مطلب، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجا ہمیں دے دیں، اور مطلب کی عمر یہ شیبۃ الحمد یعنی عبد المطلب کی عمر صرف 6 سال تھی۔ تو کہا کہ آپ اس بچے سے پوچھ لیں، ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ماں کے ساتھ رہے، باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو باپ کے ساتھ رہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب بچے سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں اپنے چچا کے ساتھ رہوں گا، میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور ایک بڑا خوبصورت اصول ہے، جہاں کہیں طلاق ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، جہاں کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، میاں اور بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، بچے کو ایک عمر تک والدہ کے پاس رہنا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس عمر کے بعد اس بچے کا والد کے ساتھ رہنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ سائیکولوجیکل بھی اچھا ہوتا ہے، ایجوکیشنل فیکٹر کے حساب سے بھی اچھا۔ ہاں باپ اگر کوئی شرابی ہے یا اس طرح کی بات ہے پھر کوئی الگ بات ہے، لیکن بچے کا، لڑکے کی بات کرو، لڑکے کا اپنے والد کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، پر یہ ایک الگ موضوع ہے۔
ہم اس کی طرف پھر جائیں گے۔ عبد المطلب یہاں پر آئے، شیبۃ الحمد صاحب پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اور شیبۃ الحمد اس لیے کہتے تھے جب پیدا ہوئے تھے تو سر پہ بال تھے، تو بال یہاں سے سفید تھے، ایک ڈیزائن جیسے بنا ہوگا، ایک خوبصورت سا ڈیزائن سفید، ایک لکیر بنی ہوئی تھی سر کے اوپر جو ماتھے تک آ رہی تھی، تو اس کو کہتے شیبۃ الحمد، شیبہ کہتے ہیں سفیدی کو، اور خوبصورت سفیدی، قابل تعریف سفیدی، یہ نام تھا شیبۃ الحمد، اس کا معنی تھا۔ تو ان کو عبد مطلب اپنے ساتھ لے کے آئے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، تو کہا عبد المطلب، تو نام اس وجہ سے تبدیل ہوا۔ تو عبد المطلب نے کیا کام کیا، میں یہاں تک اس بات کو رکھے، اب وہاں پہ آئے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعے کو کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، زمزم کا پانی نکلا، وہاں قبیلہ بنی جرہم ہے، ان کا پانی ختم ہو گیا، قحط پڑ گیا، تو وہ وہاں سے نکلے اور ہجرت کرتے 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 جب انہوں نے دیکھا کہ مکے کے کسی علاقے کے اندر پرندے اتر رہے، کیونکہ پانی جہاں ہوتا ہے پرندے وہاں اتر رہے، تو پرندے اتر رہے، یہ لوگ یہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ بی بی اکیلی ہیں، وہ 5-6 دن ہوئے تھے حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو کہا جی آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کو یہ پانی استعمال کر لیں۔ مروتیں ہوا کرتی تھی اور لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، تو بی بی کہنے لگی ہاں جی آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پانی میری ملکیت میں تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ قبیلہ بنی جرہم آباد ہوئے۔ درمیان میں ایک طویل قصہ اور طویل کہانی ہے، حضرت ابراہیم آئے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، حضرت ہاجرہ کہاں رہتی تھی، حضرت اسماعیل کہاں رہتے تھے، بڑی تفصیلی بات ہے۔ اس قصے کو کوئی 100-150 برس ہوئے، 130 سال حضرت اسماعیل کی عمر تھی، حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو قبیلہ بنی جرہم جن کو نعمت ملی ہوئی تھی ان کو اس نعمت کی قدر نہیں آئی، چنانچہ انہوں نے بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کی جو اولادیں تھیں ان سے اختلاف اور جھگڑے کرنا شروع کیے اور بدامنی پھیلنے لگی، تو بنو اسماعیل یہاں سے نکلے ہیں اور نکلتے نکلتے زمزم کا کنواں بند کر کے چلے گئے، کہ ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے جب دشمن آتے دشمن سب سے پہلے آپ کی معیشت کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اگر ان کے پاس پانی ہوگا تو یہ مستقل ڈٹے رہیں گے، چنانچہ جرہم کو پھر کوئی اور موقع نہیں ملا، کچھ عرصے کے بعد جرہم ختم ہو گئے، بنو قزاعہ آئے، اور بنو قزاعہ کے اندر بنو اسماعیل بھی آئے لیکن اس کے بعد بنو قزاعہ آئے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ بنو قزاعہ کے اندر عمرو بن لوہی تھا جس کی عمر 350 برس تھی، لمبی عمر پر، یہ اتنا معتبر آدمی تھا، اتنا معتبر آدمی تھا کہ جو بات کہہ دیتے تھے ہر بندہ وہی بات مانتا تھا، حتیٰ کہ اس نے عرب کے اندر بت پرستی شروع کری۔ بڑی طویل ترتیب ہے کہ کس طرح اس نے شام گیا، وہاں بیلقا کے ایک مقام کے اندر اس نے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا، تو کہا ایک بت مجھے دے دو، تو جو بت یہ لے کر آیا اس کا نام تھا حبل۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑوایا، اس کا ایک طویل قصہ ہے۔ تو یہ حبل بت لے کر آیا، پھر اس بت کو اس کی کئی اولادیں بنائیں، ان اولادوں کو اس نے کعبۃ اللہ میں رکھا، پھر ہر قبیلے سے کہا کہ اپنا بت لے کر آؤ، تو یہاں سے کعبۃ اللہ میں بت پرستی شروع ہوئی، ورنہ کعبۃ اللہ میں بت پرستی نہیں تھی۔ قصی بن کلاب نے دیکھا کہ بنو قزاع کی حکمرانی ہے، کسی طریقے سے اس کی حکمرانی ختم کی جائے، دوبارہ قریش کی نگرانی میں یعنی اسماعیل کی اولاد بنو اسماعیل میں یہ چیز دوبارہ آئے۔ چنانچہ قصی بن کلاب بہت زبردست اور مقرر قسم کے آدمی تھے اور سب لوگوں پہ اس کا غلبہ تھا، چنانچہ اس نے بنو قزاع میں نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد بنو قزاع کے اوپر حکومت کی، اور پھر حکومت دوبارہ قریش کے پاس یعنی بنو اسماعیل کے پاس آئی۔ تو جب یہاں پہ آئی تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے پہلے زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا، اب یہاں کی معیشت اور یہاں کی تجارت کو چلانے کے لیے پانی انتہائی ضروری، پانی بہت دور سے لینے کے لیے جاتے تھے اور کوئی خاص مقام نہیں تھا جہاں سے پانی ملتا اور میٹھا پانی ملتا، چنانچہ عبد المطلب پانی کے حوالے سے پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کی مدد کی، اور وہ مدد بہت سی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کس طریقے سے اللہ نے مدد کی اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کروں گا، کس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں لوگوں کو کس طریقے سے پتہ چلا، عبد المطلب کو کس طریقے سے پتہ چلا، سیف ذی یزن کا قصہ اور بڑے اس نوعیت کی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ